افغانستان ایک بھیانک سنکٹ میں منڈرا رہا ہے، جہاں پر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں بچے اور مہیلائیں بھوک سے لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف ساری دنیا خاموش۔ دنیا کے ساتھ ساتھ طالبان کی گورنمنٹ صرف اسی چیز میں بزی ہے کہ ڈرون بنائے۔ یو این کی 5 ایجنسیوں نے وارننگ دی ہے ساری دنیا کو، ایمرجنسی وارننگ، کہ اگر یہاں پر ترنت ہیلپ نہ مل جائے تو 9.8 ملین لوگوں کی جان خطرے میں، جس میں 3.5 ملین بچے ہیں جس کا عمر 5 سال سے کم، میل نیوٹریشن کی وجہ سے۔ میل نیوٹریشن کی وجہ سے یہاں پر کھانا پینا ہیلتھ کیئر اس کی وجہ سے یہاں پر پرابلم میں ہے۔ ان 3.5 ملین بچوں میں 1.4 ملین کو اگر ترنت ہیلپ نہ مل جائے تو زندگی گوا دے گی۔ یہ ہے حالت افغانستان کی اور افغانستان کی لوگوں کی۔ ساری دنیا کو آواز دے رہی ہے یو این کی ایجنسیاں کہ یہاں پر یہ صرف ہیلتھ کرائسس نہیں ہے، یہ ایک جنریشن کی فیوچر کا معاملہ ہے۔ ایک جنریشن سارا تباہ ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ افغانستان اب اس 15 دیشوں میں ہے جہاں پر میل نیوٹریشن کی پرابلم چل رہی ہے، جس کا پرسنٹیج ہائی ہے، 9.8 ملین۔ اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بچوں اور مہیلاؤں کی ہے۔ ہر 10 میں 4 مہیلائی بھی اس پرابلم کی شکار ہے۔ اس کے لیے بھی نہ یہ میل نیوٹریشن کی پرابلم ہے، اور جب عورتوں کو اس طرح یا مہیلاؤں کو اس طرح پرابلم کا سامنا ہو جائے تو پھر اگر بچے یا پیدا نہیں ہوتے مر جاتے ہیں، اور اگر دنیا میں آ گئے تو اس کے لیے بہت زیادہ ہیلتھ پرابلم ہوگی۔ یہ سچویشن دیکھ کر، یہ حالات دیکھ کر اب طالبان گورنمنٹ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، جب پچھلی گورنمنٹ پاور میں تھی تو طالبان کہہ رہے تھے اگر یو ایس اے کی جو مدد ہے رک جائے تو ایک دن بھی یہ لوگ نہیں چلا سکیں۔ وہی حالت ہو رہی ہے اب افغانستان کی طالبان کی گورنمنٹ کی۔ ٹرمپ جب سے آیا اس نے پیسے بند کی، اور اس کے بعد روزانہ پرابلم پر پرابلم۔ یو این کی ایجنسیاں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے افغانستان کو، لیکن اس ہیلپ کی ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے اب وہ ہیلپ کم ہو رہا ہے۔ 40% ہیلپ کم ہو گئی ہے دنیا کی طرف سے افغانستان کے لوگوں کی، 40%۔ یہ ایک بہت بڑا تعداد ہے جس کی وجہ سے افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے بچے مہیلائیں سب کی زندگی داؤ پر ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے، نہ ہی صرف اس گورنمنٹ کی وجہ بھی نہیں ہے، سالوں سے افغانستان کی ایسی ہی سچویشن ہے۔ یہاں پر اس طرح کوئی نہیں آیا جو لوگوں کے لیے کام کرے۔ وہ خود اپنے لوگ جو گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں اس کی سیلری 6 مہینے کی سیلری ابھی تک گورنمنٹ نے نہیں دی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کے ساتھ ہیلپ نہیں ہو رہا ہے یو این کی طرف سے یا دنیا کی طرف سے، اور بھی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں کس کا دوش نہیں ہے، لیکن بات اب چل رہی ہے فیوچر کی۔ افغانستان کا ایک جنریشن کا فیوچر داؤ پر ہے۔ بہت زیادہ نیوز ہم نے دیکھے، ہم کہتے ہیں چلتی کہ وہ بھی بچے ہیں کہ وہاں پر غزہ میں اتنے بچے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہاں پر یہ وہاں پر وہ، لیکن افغانستان کا خود ہی بندہ نہیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے بچے اور مہیلائیں اس طرح شکار ہے اور اس طرح پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں، بھوک کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہیلتھ کی تو پہلی ہی پرابلم، 400 ایسے کلینکس ہے
جو بند ہو گئے ہیں جنوری سے اب تک 6-7 مہینوں، کیونکہ پیسے نہیں، ہیلپ نہیں مل رہا۔ اب کب تک دنیا ہیلپ کرے گی آپ کی؟ آپ نہیں بنا رہے ہو، نہ ہی سنبھال رہے ہو، نہ ہی کچھ کر رہے ہو، نہ ہی کچھ سوچ رہے ہو۔ یو این کی ایجنسیاں تو ایک بات کرے گی ساری دنیا کو، جس نے یہاں پر وہی معاملہ ہو گیا کہ یو این نے ہیومینیٹیرین ہیلپ کی، اگر نہیں کی تو نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نہ یہاں پر نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان کا پچھلا گورنمنٹ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے۔ صرف فرق یہی ہے کہ وہاں پر یہ لوگ زور کے واسطے آئے ہیں، وہاں پر لوگ ووٹ کے واسطے آئے تھے۔ یہ ڈفرنس ہے، وہاں پر لوگ ڈیموکریسی کے لیے کام کر رہے تھے، یہاں پر یہ لوگ صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں، اور بچوں اور عورتوں کو تو بہت زیادہ نقصان ملا ہے اس گورنمنٹ میں۔ شاید ہی کسی گورنمنٹ میں یا دنیا کی کسی جگہ میں اتنی پرابلم مہیلائیں سامنا کر رہی ہوگی جتنی افغانستان میں۔ وہ سارا سسٹم وہی پر لگا ہے، عورتوں کو اس کی حقوق مت دے دو، ایجوکیشن بند کرو، یہ کرو وہ کرو، سب کچھ سسٹم، سب کچھ کہانی صرف وہی چیز میں اٹکی۔ اب ان کا جواب کون دے گا؟ یہ تو کہہ رہے تھے اگر کوئی ہمیں ایکسپٹ نہیں کرے یا نہیں کرے ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرق تو آپ کو نہیں پڑے گا، لیکن فرق تو لوگوں کو پڑتا ہے، درد کو تو لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ کیٹاسٹروفیکل اکانومک پرابلمس افغانستان میں، پانی پینا کھانا سب کچھ کا پرابلم، کام نہیں ہے وہاں پر، سڑکوں پر لوگ روزانہ صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں، کام نہیں ملتا، کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غرور کی باتیں طالبان کی گورنمنٹ سے ہمیشہ آتی ہیں، بہت بڑی بڑی بات ہے، گھمنڈ کی بات۔ یہ سنبھلنا صرف اگر یو این نے کہہ دیا، یو این کی ایجنسیوں نے وارننگ دی ہے، ایمرجنسی وارننگ دی ہے ساری دنیا کو، لیکن جب یہ سدھرے گا تو افغانستان کے لوگ اگر ساتھ نہیں دیں گے اور افغانستان کی گورنمنٹ یا طالبان کی گورنمنٹ ساتھ نہیں دے گا تو یہ صرف نہ آپ کسی اور کے بلبوتے بیٹھ کر یہ پرابلم حل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ ہونے والا ہے۔ آپ کچھ نہیں کرو گے اگر آپ کے ساتھ یہاں پر پیسے، اب یہ پرابلم بھی آ رہی ہے، یہ ایجنسیاں تو اچھی ہے کہ یہاں پر پیسے یوز ہو جاتے ہیں اس ایجنسیوں کے واسطے، وہ جو یو ایس سے ایڈ مل رہا تھا وہ تو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو جا رہی تھی، وہ گورنمنٹ اپنے آپ کو سنبھال لیتا، اپنے لوگوں کو سیلریز دیتا۔ عام انسان کی زندگی کی ویلیو ہچ نہیں ہے یہاں پر۔ اگر ان کے بچے، ان کی مہیلائیں بیمار ہو جائے تو ڈائریکٹلی قطر، اسلام آباد، وہاں پر ان کی ہیلتھ کی پرابلم سالو ہو جائے، لیکن عام لوگ جو مر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہونے دو، کیونکہ وہ تو انسان میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ یہی آئیڈیالوجی جس کے ساتھ یہ لوگ چلتے ہیں، اور یہی آئیڈیالوجی ہے ان لوگوں کی۔ بہت زیادہ سیٹ اور امید ہے کہ یہاں پر کچھ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر بچے اور مہیلائیں ہمیشہ، جہاں پر وار ہوتا ہے بچے اور مہیلائیں سب خطرہ ان پر ہوتا ہے۔ جہاں پر فوڈ کرائسس آتے ہیں، جہاں پر ہیلتھ کرائسس آتے ہیں، اسپیشلی افغانستان میں مہیلائیں اور بچے پہلے شکار میں آتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہیلپ ہو جائے، مہیلاؤں کے ساتھ ہیلپ ہو جائے، یہاں پر طالبان کی گورنمنٹ قدم اٹھائے، کچھ کرے ان لوگوں کے لیے، کچھ سوچے ان لوگوں کے لیے، ایک بندوبست بن جائے۔ اگر آج نہیں کر سکتے ہو، آج کی پلاننگ آپ کا رنگ لائے گا 5 سال کے بعد، محنت تو کرنی پڑے گی۔ طالبان کی گورنمنٹ نہ محنت کر رہی ہے، نہ کچھ آگے بڑھ رہی ہے، صرف بیٹھی ہے اور سوچ رہی ہے کہ یہی کام ہم بنائیں گے اور یہی سے کام چلائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ یہاں پر تبدیلی لانی ہوگی، یہاں پر کچھ کرنا ہوگا ان لوگوں کے لیے، تاکہ یہاں پر زندگی بچ جائے۔
اب ساری میڈیا میں نے دیکھی، کوئی افغانی یوٹیوبر نے اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے بارے میں بات کرے، یو این کی اس ایمرجنسی وارننگ کے بارے میں بات کرے۔ یہ تو بہت زیادہ سیڈ ہے۔ ہم بناتے ہیں، کانٹینٹ بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر، لیکن وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بچوں اور مہیلاؤں کی زندگی خطرے میں ہے، ان کے لیے سب خاموش۔ یہ ناانصافی رکنی چاہیے اور افغانستان کے بچے اور مہیلاؤں کے لیے ہیلپ کرنی ہوگی، نہ ہی صرف دنیا بلکہ افغانستان طالبان کی گورنمنٹ بھی اس میں آگے ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنا opinion لکھ دو کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو۔ ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے۔